السلام علیکم۔ کہانی شروع ہونے سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ آنے والی تمام چینلز اپڈیٹس آپ لوگوں کو ملتی رہیں۔ میں انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ ابا ایک معمولی مظاہرہ تھے، بھلا ہم کہاں اور تعلیم کہاں۔ جب میں 16 سال کی تھی تو والد نے میری شادی اپنے ایک رشتہ دار کے بیٹے سے کر دی۔ یہ لوگ بھی ہماری طرح غریب تھے۔ سسر بوڑھا تھا اور شوہر ایک زمیندار کی زمین پر ہل چلاتا تھا۔ ہمارے گزر بسر بمشکل ہوتی کیونکہ سسر کی 6 بیٹیاں تھیں اور 2 یتیم بھتیجیاں بھی ساتھ رہتی تھیں۔ اتنے بڑے کنبے کا بوجھ اکیلا میرا شوہر اٹھاتا تھا۔ جس عمر میں میری شادی ہوئی مجھے اپنا بھی ہوش نہ تھا اور نہ اتنی عقل تھی کہ زندگی کے مسائل سمجھنے میں تو زندگی کو بس ایک محنت اور مشقت کی چکی سمجھ بیٹھی تھی۔ ہمارے تن پر بوسیدہ کپڑے ہوتے، صبح لسی سے روٹی اور دوپہر پیاز کے ساتھ کھانا، بس یہی کچھ ہمارے پاس تھا۔ البتہ رات کو دودھ کا ایک گلاس ہر ایک کو مل جاتا کیونکہ گائیں ہمارے خاندان میں ایک فرد کی حیثیت رکھتی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں صرف 3 دن تک دلہن بنی رہی۔ اس کے بعد وہی کھیتوں میں جا کر کام کرنا، کنویں سے پانی بھر کر لانا، گھاس کاٹنا اور تندور پر روٹیاں پکانا۔ جو کچھ میکے میں تھا وہی سسرال سے ملا۔ 1 سال میں اللہ نے ایک بیٹا بھی دے دیا۔ بیٹے کی پیدائش پر ساس بہت خوش تھی۔ اس کا نام اس نے کمال خان رکھا، لیکن گھر میں سب سے پیار سے اسے کملا کہتے تھے۔ کملا 1 سال کا تھا جب ایک روز ایک عجیب حادثہ پیش آ گیا۔ میں کنویں پر پانی بھرنے گئی ہوئی تھی۔ اس وقت کنویں پر کوئی بھی نہ تھا۔ یہ کنواں پگڈنڈی کے پاس تھا جہاں سے سڑک آ کر ملتی تھی۔ سڑک پر ایک کار کھڑی تھی اور دلاور خان کار سے اتر کر میری طرف آ رہا تھا۔ میں اس کو دیکھ کر گھبرا سی گئی۔ اس نے کہا، گھبرانا نہیں، مجھے پانی چاہیے۔ اپنی گاگر میری گاڑی کے پاس لے چلو، کار گرم ہو گئی ہے، اس میں پانی ڈالنا ہے۔ میں دلاور خان کو پہچانتی تھی۔ ایک بار وہ ہمارے زمیندار کے گھر بطور مہمان آ کر ٹھہرا تھا۔ اس وقت میں اسے روٹی دینے کے لیے اوطاق میں گئی تھی۔ تب میں چھوٹی تھی، مگر اس کے اجلے سفید ترار کپڑے اور خوبصورت چہرہ میرے ذہن میں نقش ہو گیا۔ میں اس کے مشہور کن شخصیت سے بہت پہلے ہی بچپن میں مرعوب ہو گئی تھی، اور نہ جانے کیا بات تھی کہ آج وہ ٹکٹکی باندھے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میرا تو یہ حال تھا کہ جیسے کسی نے مجھ پر سحر پھونک دیا ہو۔ ایک غیر میری طاقت کے زیر اثر کسی چابی والے کھلونے کی طرح اس کا حکم بجا لا رہی تھی۔ کار میں پانی ڈالنے کے بعد اس نے انجن بند کر دیا اور مجھ سے پوچھا، اس خدمت کے صلے میں تم کو کیا چاہیے؟ میں چپ چاپ کھڑی اپنا آنچل انگلیوں سے مروڑتی رہی۔ تو وہ بولا، کار میں بیٹھو، سیر کرو گی؟ یہ کہہ کر اس نے اپنی گاڑی کا دروازہ کھولا اور پھر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میں بھی ایسے اس کی گاڑی میں جا بیٹھی جیسے کسی پر جادو کر دیا گیا ہو۔ دلاور خان نے گاڑی چلا دی اور پھر نہ روکی۔ میں اسے پسند آ گئی تھی۔ اس نے اسی لمحے طے کر لیا تھا کہ جو بھی ہو وہ مجھے حاصل کر کے رہے گا۔ وہ مجھے لے کر اپنے گھر آ گیا اور بہت بڑا زمیندار تھا۔ میرے رشتہ دار، چچا، سسر اور شوہر، کسی میں ہمت نہ تھی کہ اس کے راستے میں آتے۔ انہوں نے تھانے میں رپورٹ درج کرانے کی کوشش کی تو تھانے والوں نے انہیں آنکھیں دکھا دی کہ یہ سارا علاقہ دلاور خان کا تھا۔ کون بھلا اس کے خلاف رپورٹ لکھتا؟ تھانے والوں کے لیے یہ کوئی انوکھی بات تو نہ تھی کہ ایک بڑا زمیندار قریب مزارے کی لڑکی کو اپنے گھر کی زینت بنانے کے لیے اٹھا کر لے گیا تھا۔ دلاور خان کی حویلی دیکھ کر میں تو حیران سی رہ گئی۔ اس قدر شاندار گھر میں نے کبھی اپنے خواب و خیالوں میں بھی نہ دیکھا تھا۔ اس کی بیوی بانجھ اور بیمار تھی۔ حالات میرے لیے بہت سازگار تھے۔ دلاور خان کو اولاد کی تمنا تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ گوہر، دیکھو تم میرے گھر میں قدم رکھ چکی ہو، تمہارا واپس جانا تو اب میری بے عزتی ہے، یہ ناممکن ہے۔ میں تمہیں مذاق میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے پہلی ہی نظر میں تم پسند آ گئی تھی۔ میں تم سے شادی کروں گا کہ تمہارے لیے بڑی عزت کی بات ہونی چاہیے۔ البتہ ایک مسئلہ ہے، تمہارا بیٹا، اس کو تم نے بھلا دینا ہوگا۔ میں اس آدمی کو کیا کہتی؟
جبکہ وہ طاقتور تھا اور میں کمزور۔ وہ جو کہہ رہا تھا اسے وہ جبر سے منوا سکتا تھا۔ یہ میری خوش قسمتی تھی کہ اس نے مجھے بیوی بنانے کا خیال کیا۔ اگر یوں ہی دل لگی کر کے چھوڑ دیتا تب بھی میں یا میرے ماں باپ کیا کر سکتے تھے؟ میرے سسر والد اور شوہر کو بلوا کر اس نے اپنا ارادہ ان پر ظاہر کر دیا اور میرے شوہر کو حکم دیا کہ وہ مجھے طلاق نامہ لکھ دے۔ یہ سب لوگ جانتے تھے اگر انہوں نے سیدھے طریقے سے دلاور خان کی بات نہ مانی تو پھر وہ ان پر عرصہ حیاتی تنگی کر سکتا ہے۔ غریب تو اپنی غربت سے مجبور ہوتا ہے اور یہی میرے وارثوں کی بے بسی تھی۔ انہوں نے دلاور خان کی پیشکش قبول کر لی اور کافی رقم لے کر طلاق نامہ لکھ کر دے دیا۔ اب میں آزاد تھی۔ دلاور خان مجھ سے نکاح کر سکتا تھا۔ میں کم سن تھی۔ وہ عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا۔ اس کا رخ مجھ پر ایسے طاری رہتا کہ وہ جو کہتا بلا چورو چرا مان لیتی۔ نکاح کے بعد اس کے گھر میں میری جو حیثیت مدین ہوئی اس کا تو میں تصور بھی نہ کر سکتی تھی۔ سارے گھر کی مالک تھی۔ دلاور مجھ پر چاند نچھاور کرتا۔ اس نے مجھے سونے سے پیلا کر دیا تھا۔ میں جو کڑی دھوپ میں کھیتوں میں چلتی تھی آج ٹھنڈی حویلی میں سکھ چین اور آرام کی نیند سوتی تھی۔ نوکرانیاں میرے آگے پیچھے پھرتیں۔ میں سچ مچ بھیگارن سے ملکہ بنا دی گئی تھی۔ بھلا ایسے نصیب کسی لڑکی کے ہو سکتے ہیں؟ شاید کروڑ میں بھی ایک ہی ایسا ہوگا۔ جس قدر اپنی قسمت پر ناز کرتی کم تھا۔ میں غربت کے دھکتے ہوئے جہنم سے نکل کر دلاور خان جیسے بڑے آدمی کی عزت بن گئی اور اس کے پیار کی چھاؤں تلے آ گئی تھی۔ میرے میکے والوں نے مجھ سے پھر کوئی ناتا نہ رکھا۔ ایک ماں تھی جس نے ساتھ نہ چھوڑا۔ وہ چوری چھپے ملنے آ جاتی تھی۔ کبھی کبھی میرے بیٹے کملے کو دوپٹے کی اوڑھ میں لپیٹ کر آتی۔ جب تک میں دلاور خان کے بچے کی ماں نہ بنی میری ماں کے آنے جانے پر کوئی اعتراض نہ کیا، لیکن جب اس کے گھر میں نے پہلے بیٹے کو جنم دیا تو پھر اس نے مجھے جتا دیا۔ مجھے اپنے میکے سے کوئی تعلق نہیں رکھنا، خاص طور پر پہلے شوہر کے لڑکے کے لیے۔ اس گھر میں کوئی جگہ نہیں۔ پہلے میں صرف دلاور خان کی محبوبہ تھی، اب اس کے بیٹے کی ماں بن چکی تھی اور یہ زنجیر باقی سب زنجیروں سے زیادہ مضبوط تھی۔ اب میں کملے کو یاد کر کے تڑپتی مگر اس سے مل نہیں سکتی تھی۔ وہ میرا بیٹا تھا، میں اسے کیسے بھول سکتی تھی؟ یہ میرا ایک بیٹا سونے کے پالنے میں جھول رہا تھا اور دوسرے کو زمین پر بچھانے کے لیے تری کا ٹکڑا بھی نصیب نہ تھا۔ کملے کے لیے چوری چھپے کچھ نہ کچھ رقم بھیجا کرتی تھی مگر اس سے میری تسلی نہ ہوتی تھی۔ وہ ہر دم یاد آتا تھا۔ اس سے جدائی کا مجھے بہت غم تھا، لیکن اس سے بھی زیادہ غم تو اس بات کا تھا کہ وہ حسرت کے ہاتھوں ختم ہو رہا تھا اور میں مخبلی بچھینوں پر سوتی تھی۔ شاید بغض غم تقدیر میں اٹل ہوتے ہیں۔ موت کی طرح جتنی بھی خوشی ملے وہ غم نہیں ٹلتے، جب تک سانس چلتی ہے ساتھ رہتے ہیں۔ ایسا ہی غم مجھے اپنے بیٹے کملے کی جدائی کا تھا۔ زندگی کے دن بسر ہوتے رہے۔ دلاور خان کے گھر مجھے ہر طرح کا ذوق اور آرام ملا۔ اس شخص نے کبھی مجھے کوئی دکھ نہ دیا۔ میری ہر خواہش اس نے پوری کی۔ میں نے بھی اس کے عوض اس کے ہر عمل کی تکمیل کی۔ ایک اطاعت گزار بیوی بن کر اس کے دل کو سکون اور آرام پہنچایا، یہاں تک کہ کملے کو بھی بھلا دیا، اپنی ممتا کو بھی موت کی نیند سلا دیا۔ دلاور خان کے گھر میں نے 5 بیٹوں کو جنم دیا۔ میرے کملے کالے بال ان کی محبتوں کے تودیاں روشنی میں سفید ہو گئے۔ دلاور خان میں ساری زمین اپنی زندگی میں ہی میرے نام کر دی۔ وہ مجھ سے کہا کرتا تھا، گوہر تیرے لڑکے تجھ سے وفا کریں یا نہ کریں، اس لیے میں جائیداد ان کے نام نہیں کروں گا، میرے بعد تو خود ان میں بٹوارا کرتی رہنا۔ دلاور خان عمر میں مجھ سے کافی بڑا تھا۔ وہ مجھ سے پہلے ہی موت کی راہوں کا مسافر بنا۔ اس کے مرنے کے بعد پتہ چلا کہ تنہائی اور بے چاری کیا شے ہے۔ جب تک وہ زندہ تھا کسی وقت کی پرواہ نہ تھی، اب ہر بیٹے کی خوشنودی کی پرواہ کرنا پڑتی تھی۔ میرے سب بیٹے اپنی اپنی مشغلوں اور خوشیوں میں گم تھے، انہیں میری تنہائی اور بے بکی کا ذرا بھی احساس نہ تھا۔ بڑا بیٹا شادی کر کے الگ ہو گیا، وہ کبھی کبھار میرے پاس آتا تھا۔ اس سے چھوٹا بیٹا اپنی بیوی کا غلام بن گیا، تیسرا حیدرآباد اور چوتھا نواب شاہ میں پڑھتا تھا۔
5واں سب سے چھوٹا بیٹا گھر ہی پر رہتا تھا، مگر گھر بار اور کام کاج سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ وہ سارا دن کار لے کر گھوما کرتا، اکثر راتوں کو گھر سے غائب رہتا۔ دوستوں نے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا، کسی کو خاطر میں نہ لاتا۔ مجھ سے بھی وہ سیدھے منہ بات نہ کرتا، پڑھائی سے ایسے کوئی رغبت نہ تھی۔ میٹرک میں بھی اس نے بڑی مشکل سے پاس کیا۔ جس قدر سکھ مجھے دلاور خان کی ذات سے ملا، اتنا ہی دکھ اس کے بیٹوں نے پہنچایا۔ مجھے ان پانچوں سے بے حد محبت تھی، وہ میرے لخت جگر تھے۔ اب میں بوڑھی ہو چکی تھی، پانچوں بیٹے دلاور خان کی طرح ماشاءاللہ خداوند جوان تھے۔ میں انہیں دیکھ کر جیتنا چاہتا، ایک پل کے لیے بھی یہ میری نظروں سے اوجھل نہ ہو۔ میرا ان کے سوا کون تھا؟ میں کہا چھوڑے، مدت گزر چکی ہے، وہ غریب مظاہرے تھے۔ دلاور خان کی حویلی میں ان کے لیے جگہ کہاں تھی؟ میں ان کے لیے اور وہ میرے لیے مر چکے تھے۔ دولت کی تفریق نے سارے رشتے ناتے مدتوں پہلے ہی توڑ دیے تھے۔ جب تک دلاور خان زندہ رہا، مجھے اس نے تنہائی کا احساس نہ ہونے دیا۔ دلاور خان محبت کا ایک ایسا سمندر تھا جس میں ڈوب کر میں نے اپنا ماضی بھلا دیا تھا، یہاں تک کہ اپنے آپ کو بھلا بیٹھی تھی۔ حالانکہ وہ مجھے بھلانا نہ تھا۔ ہر لمحہ، قدم قدم، ہر لقمے کی یاد میرے دل میں چٹکیاں کاٹتی، مگر ان پانچوں بیٹوں نے مجھے اس کی جانب جانے نہ دیا۔ مجھے تو اس سے یہ بات بھی چھپانی پڑتی تھی کہ ان کا ایک بھائی اور بھی ہے، کیونکہ وہ ان کے سوتیلے باپ کا بیٹا تھا، ایک غریب بہاری کا بیٹا۔ وہ ہاری جو اس کے مزرع ہوتے، یہ کیسے کسی نوکر کو اپنا بھائی کہلوانا پسند کر سکتے تھے؟ وہ بیچارہ کیا ان کی برابری کرتا؟ لیکن میں تو ماں تھی، تب تک اپنے اندر کی عورت کی آواز کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ اب جب کہ یہ لڑکے میری پرواہ نہ کرتے، مجھے اس بیٹے کی اور بھی یاد ستانے لگی جو مجھ سے ساری عمر جدا رہا تھا۔ میری کوئی بیٹی بھی رہتی جو غم گسار بنتی۔ میرے بیٹے جو شادی شدہ تھے، وہ کبھی عید تہوار پر پل دو پل کے لیے آ جاتے، ورنہ ان کے گھر میں بھی دور تھے، میں وہاں جا نہیں سکتی تھی۔ دلاور خان کی بھی ہدایت تھی کہ تم کبھی بہو کے در پر خود چل کر نہ جانا، اس سے تمہارے رتبے میں کمی آ جائے گی اور وہ کسی دن تمہیں بے آبرو بھی کر دیں گے۔ چھوٹے تینوں بیٹے ہمیشہ اس وقت میرے پاس آتے جب انہیں رقم کی ضرورت ہوتی۔ بینک سے روپیہ نکلوانے کے لیے میرے دستخط ضروری تھے، بس اس لمحے وہ میری خوش آمد بھی کر دیتے، ورنہ میرے دکھ سکھ کے ساتھی نہیں تھے۔ کچھ دنوں سے مجھے کملے کی بہت یاد آ رہی تھی۔ جب تک دلاور خان زندہ رہا، اس سے ملنے سے مجبور رہی، کیونکہ وہ کسی ہاری مظاہرے یا نوکر سے میرا رشتہ باقی نہ رہنے دینا چاہتا تھا۔ لیکن اب میں آزاد تھی، اب تو ہر دم یہی جی چاہتا تھا کہ کسی طرح الگ ہوں اور اڑ کر کملے کے پاس جا پہنچوں۔ آخرکار ایک دن میں نے اپنے سارے بیٹوں کو بتا دیا کہ میں اب تمہارے بھائی کملے کے بغیر نہیں رہ سکتی اور اس سے ملنا چاہتی ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ سارے لڑکے سیخ پا ہو گئے اور خفا ہونے لگے اور کہا کہ میں ایسی بات منہ سے نہ نکالوں جو ان کے خاندان کے وقار کے شان و شان نہیں۔ میں مایوس ہو گئی، سوچا کہ اس طرح تو کبھی کملے سے نہیں مل سکوں گی، لہٰذا میں نے ان سب سے چھپ کر ہی کملے سے ملنے کا منصوبہ بنایا۔ جب پہلی بار ان کے سامنے گئی تو وہ حق کا بکا رہ گیا، جلدی سے چارپائی سے اٹھ کر میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ اس کے آنسو میرے پیروں پر گرنے لگے، وہ اتنا رویا کہ میرا دامن تر ہو گیا۔ بڑا دکھ ہوا اس کی حالت دیکھ کر۔ میری ممتا نے خود سے شرما کر میرے ہی دوپٹے کے پلو میں منہ چھپا لیا۔ کیسی ماں تھی کہ میں نے اتنے طویل عرصے کے لیے اپنے لخت جگر کو فراموش کر دیا، مگر کملے نے مجھے ایک لمحے نہ بھلایا۔ بھیگی آواز میں بتایا کہ میری حویلی کے اس نے ہزاروں چکر کاٹے، مجھ سے ملنے کو بڑے جتن کیے، خان کی زمین پر نوکر ہونے کی کوشش کی، دلاور خان کو سفارشیں کروائیں، مگر خان نے ان اطلاعات کو میرے تک پہنچنے نہ دیا۔ میرے بڑے برے نصیب تھے، وہ مجھ سے نہ مل سکا۔ ماں، میں تو تیری صرف ایک جھلک دیکھنے کو اپنی جان تک دے سکتا تھا۔ اسے سخت سے سخت فریاد کر رہا تھا اور میرا دل آسکین پر سسکی پر لہو لہو ہو رہا تھا۔ اس روز میں بھی جی بھر کر روئی تھی۔ وہ مجھ سے آنے نہ دیتا تھا، بار بار پاؤں پکڑ کر کہتا، ماں، اللہ کے لیے اب تم نہیں جاؤ،
میرے دل میں یہ بڑی حسرت ہے کہ اب تو میرے ہی ساتھ رہے اور میں عمر بھر تیرے قدموں میں بیٹھا رہوں، آخری دم تک تیری خدمت کروں۔ ماں، میں غریب ضرور ہوں لیکن ہوں تو تیرا ہی بیٹا نا، اتنا کما کر لاؤں گا کہ تو آرام سے زندگی گزار لے گی۔ کملے کا پیار اور اس کی باتیں، اس کی حسرتیں اور بھولا پن، یہ بات میرے دل میں ترازو ہو رہی تھی۔ اس کے میلے کچیلے پھٹے پرانے کپڑے اور کھدرے ہاتھ پاؤں، اس کا دیہاتی پن، ہر شے میرے سینے میں زخم ڈال رہی تھی۔ میرے پانچوں بیٹے تو عیش و آرام میں تھے، ہر ایک کے پاس اپنی گاڑی، اپنا مکان، اپنی زمین تھی، مگر میرے اس پھول کے تن پر کپڑے تک ظالم نہ تھے۔ میں اس کی بد نصیبی پر حیران تھی جس نے کملے کی ماں باپ کا پیار چھین لیا تھا، جس کو سخت مشقت کے باوجود پیٹ بھر کھانا نصیب نہ تھا۔ بڑی مشکل سے اس نے مجھ کو جانے دیا، دور تک چھوڑنے پیچھے آیا، بار بار التجا کر کے کہتا، ماں اللہ کے لیے اب نہ جا، میری غربت سے نہ ڈر، میں اتنی محنت کروں گا کہ تو سکھی رہے گی۔ میرے گھر لوٹیں تو میرے بیٹے مجھ سے دو دو ہاتھ کرنے آ گئے۔ ان کو علم ہو گیا کہ میں کملے سے ملنے گئی تھی، سبھی نے مجھ سے جھگڑا کیا اور اپنی جائیدادیں طلب کی جو ان کا باپ میرے نام کر گیا تھا۔ وہ اب میرا شرعی حق بھی مجھ کو نہ دینا چاہتے تھے۔ شاید ان کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ میں کہیں اپنے حصے کی جائیداد کملے کو نہ دے دوں۔ میں نے بغیر کسی لوح محبت کے ان کو پانچوں میں تقسیم کر دی، کیونکہ یہ ان کے باپ کا ورثہ تھا، میرے بعد بھی انہی کو ملنا تھا۔ اس کے بعد بھی انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ میں نے چونکہ ان کی عزت کا خیال نہیں کیا اور معمولی حریق کے گھر چلی گئی۔ لوگوں کو بھی علم ہو گیا کہ ان کا سوتیلا کوئی بھائی بھی ہے جس کے باعث اس کی بے عزتی ہوئی، لہٰذا وہ اب میرے پاس نہیں آئیں گے۔ مجھ کو بڑا دھچکا لگا، میرے اپنے بچے جن کو میں نے جنم دیا، بھلا آج دولت کے گھمنڈ میں مجھے ہی آنکھیں دکھا رہے ہیں، اس لیے کہ آئندہ میں ہمیشہ کے لیے کملے کو بھول جاؤں اور کبھی دوبارہ اس سے ملنے کی جرات نہ کروں۔ وہ یہ بھی بھول گئے کہ جیسے میں ان کی ماں ہوں اور اس کی بھی ہوں۔ اب جبکہ میں اپنے پہلے بیٹے سے مل چکی تھی، ممتا کی مرجھائی ببل پھر سے تازہ ہو گئی۔ میں اسے ملے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ جوانی میں میں نے اپنے بچوں کو دی ہے اور دلاور خان کے بچے تھے تو بڑھاپا اپنے غریب بچے کو دوں گی۔ میں نے پھر بھی عید کے دن تک انتظار کیا۔ جب عید کے روز ہی پانچوں میرے پاس نہ آئے تو دل پوری طرح ٹوٹ گیا اور پھر میں نے دلاور خان کے گھر کو چھوڑ دینے کی تیاری باندھی۔ جو 29 زیورات تھے وہ میں نے لڑکوں کو بلایا اور ان کے حوالے کر دیے، یہ پانچوں میں برابر تقسیم کر لیں تاکہ میرے بعد وہ ان چیزوں کے لیے بھی نہ لڑتے رہیں۔ میرا عمرہ کرنے کا ارادہ ہے اور زندگی اور موت کا پتہ نہیں۔ انہوں نے ایسا ہٹ کیا، امانت وارثوں کو پہنچ گئی۔ میں 2 جوڑے کپڑے لیے اور کملے کے گھر آ گئی اور ہم عمرے پر چلے گئے۔ میرے بیٹے نے کچھ پیسے اپنی محنت سے جمع کیے تھے، اب اس کو میری اور مجھے اس کی ضرورت تھی۔ میں جانتی تھی کہ دلاور خان کی اولاد ہونے کے ناطے وہ اس غریب کو کبھی اپنا بھائی تسلیم نہ کریں گے، کیونکہ وہ کملے کی سماجی کمزوری حیثیت کو اپنی عزت پر دھبا سمجھتے تھے، لہٰذا میں خود کو ان سے دور رکھنا چاہتی تھی۔ کملے نے بعد کا 5 مرلے کا گھر جو تھا وہ بیچ دیا اور ہم شہر میں آ گئے۔ اس نے محنت مزدوری کی اور اپنی حلال کی کمائی سے اپنا اور میرا پیٹ پالنے لگا۔ سمجھتی تھی کہ میرے لڑکوں کا غصہ بختی ہے، کبھی نہ کبھی ضرور ایک دن مجھ سے ملنے آئیں گے۔ ممتا کی دولت اپنی غریب بیٹے پر نچھاور کرنی ہے تاکہ میں نے اس کے کچے گھر میں عزت اور سکون سے مر سکوں۔ اور یہ کہہ کر کھویا ہوا بیٹا مل گیا، لیکن میرے اپنے 5 بچے کھو گئے۔ پہلے کملے کے لیے بے سکون رہتی تھی، اب ان کے لیے بے سکون رہتی ہوں۔ عورت بھی کی کیا قسمت ہے، اس کو کہیں سکون نہیں ملتا، اولاد کا کوئی نہ کوئی دھڑکا لگا رہتا ہے۔